Organizing files. Objectives. اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈائریکٹریز یا فولڈرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی مختلف خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی مختلف فائلز کی اقسام کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ان فائلز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ فائلز اور ڈائریکٹریز کو ری نیم کرنا سیکھیں گے۔ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کسی فائل کو کس طرح کاپی کر کے کسی دوسری جگہ پر سیو کیا جا سکتا ہے اور کسی فائل کا بیک اپ کیسے لیا جاتا ہے، کسی فائل کو کس طرح ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور ڈسک کو کس طرح فارمیٹ کیا جاتا ہے، اور کسی گمشدہ فائل کو کس طرح سرچ کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹریز، فولڈرز، ایٹریبیوٹس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی ڈائریکٹری یا فولڈر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم نیو پر اپنا ماؤس لے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نئی آنے والی لسٹ میں آپ بہت سے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے اوپر آپ فولڈر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک فولڈر بن گیا ہے۔ اسی طرح ہم اس نئے بنائے گئے فولڈر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں۔ اس فولڈر کے اندر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم پھر سے نیو پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی آئیکونز والی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم ایک فولڈر کے اندر مزید فولڈرز بنا سکتے ہیں۔ اب ہم کسی فولڈر کی پراپرٹیز دیکھنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس فولڈر پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ سامنے آنے والی لسٹ میں ہم سب سے آخری آپشن جس پر پراپرٹیز لکھا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ پراپرٹیز پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے۔ یہ ونڈو ہمارے بہت کام کی ونڈو ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ونڈو کے ٹائٹل بار میں فولڈر کے نام کے ساتھ پراپرٹیز لکھا ہے۔ اس ونڈو میں آپ ایک فولڈر کا نشان بنا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس فولڈر کے نشان کے سامنے اس فولڈر کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس فولڈر کے نشان کے نیچے آپ اس فولڈر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس فولڈر کی ٹائپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس فولڈر کی اپنے کمپیوٹر پر لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پر کہاں پڑا ہوا ہے۔ آپ اسی ونڈو میں لوکیشن کے نیچے سائز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جس فولڈر کی پراپرٹیز آپ دیکھ رہے ہیں اس فولڈر کا سائز کتنا ہے۔ سائز آن ڈسک آپ کو بتاتا ہے کہ اس فولڈر نے آپ کے کمپیوٹر پر کتنی جگہ لی ہے۔ اس کے نیچے آپ کنٹینز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فولڈر میں کتنی مزید فائلز اور فولڈرز ہیں۔ کنٹینٹس کے نیچے کریٹڈ لکھا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فولڈر کس تاریخ کو کتنے بجے بنایا گیا تھا۔ موسٹ وائڈلی یوزڈ ٹائپس آف فائلز۔ اب ہم کچھ ایسی فائلز دیکھتے ہیں جو ہمارے استعمال میں بہت زیادہ آتی ہیں۔ ان فائلز کے آئیکونز کی پہچان آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ڈیسک ٹاپ پر دوبارہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر اپنے ماؤس کو نیو پر لے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں آپ ایک آئیکن دیکھ رہے ہیں جس پر W لکھا ہے۔ یہ آئیکن ہمیشہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آئیکن کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ لکھا بھی ہوا ہے۔ کسی فائل یا فولڈر کے اندر اگر رائٹ کلک کیا جائے تو ماؤس کو نیو پر لے جانے سے ہم یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہو تو اس ڈاکیومنٹ کے سامنے جو آئیکن بنا ہوا آئے گا وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے صرف ایک ہی آئیکن ہے۔ جہاں بھی ہم ورڈ کا ڈاکیومنٹ بنائیں گے وہاں ہم کو یہی آئیکن نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس ورڈ پروسیسنگ کے لیے ایک آئیکن ہے، اسی طرح ہمارے پاس
اسپریڈ شیٹس کے لیے بھی ایک آئیکن موجود ہے۔ जिस लिस्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आइकॉन देखा था, उसी लिस्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके सामने क्रॉस बना हुआ है। जहां भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट्स बनाना चाहते हैं, वहां यही क्रॉस का आइकॉन बना हुआ आता है। स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसिंग की तरह डेटाबेसेस के लिए भी हमारे पास एक आइकॉन है। इस लिस्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस लिखा हुआ देख सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने बने हुए आइकॉन की पहचान भी कर लें। ये एक डब्बे के अंदर ए लिखा हुआ है। हमारे पास प्रेजेंटेशंस के लिए भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। जो आइकॉन इसके सामने बना हुआ है, ये हमेशा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। इन सब एप्लीकेशंस को मजीद डिटेल से हम बाद में देखेंगे। फाइल एट्रीब्यूट्स। अभी हमने फोल्डर्स के एट्रीब्यूट्स देखे। अब हम फाइल्स की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसके लिए हम डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे माउस ले जाते हैं। इस लिस्ट में से हम किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब इस फाइल पर हम राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। हमारे पास बिल्कुल वैसा ही डायलॉग बॉक्स खुल गया है जैसा फोल्डर की प्रॉपर्टीज के लिए खुला था। यहाँ पर सबसे पहले न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अभी चूंकि आपने इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया, इसीलिए कंप्यूटर ने खुद ही इस फाइल का नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट रख दिया है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हैं और कंप्यूटर इस फाइल का नाम तब्दील कर देता है। आइए इस फाइल का नाम तब्दील करके माय डॉक्यूमेंट रखते हैं। हम सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में माउस से क्लिक करते हैं और उसके बाद बैक स्पेस का बटन दबाते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ सब कुछ मिट चुका है। यहाँ हम टाइपिंग शुरू करते हैं और माय डॉक्यूमेंट लिखते हैं। माय डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। आप देख सकते हैं कि फाइल का नाम तब्दील हो चुका है। इस फाइल की मजीद कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम दोबारा इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आप टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ देख रहे हैं। टाइप ऑफ फाइल के बाद आप ओपन्स विद लिखा हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह फाइल किस एप्लीकेशन के जरिए खोली जा सकती है। बाकी तमाम लेबल्स वही हैं, सिर्फ आखिर में आप क्रिएटेड के लेबल के अलावा मॉडिफाइड और एक्सेस्ड का लेबल देख सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब होता है तब्दील करना। अगर आपने अपनी फाइल्स में कोई तब्दीली की हो, तो जिस तारीख को आप फाइल में तब्दीली करेंगे, वो तारीख यहाँ लिखी हुई आएगी। एक्सेस्ड के लेबल से आप देख सकते हैं कि इस फाइल को आखिरी दफा कब खोला गया था। बाकी तमाम लेबल्स वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। रीनेमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फोल्डर्स। कई दफा आपको अपनी फाइल का नाम तब्दील करना पड़ता है, मगर फाइल का नाम तब्दील कैसे किया जाए, ये हम सीखते हैं। हमने अभी जो फाइल बनाई थी और जिसका नाम माई डॉक्यूमेंट रखा था, हम इसका नाम तब्दील करते हैं। इसके लिए हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। अब इस मेन्यू में हम प्रॉपर्टीज के ऊपर मौजूद रीनेम वाले आइटम पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि रीनेम पर क्लिक करते ही इस फाइल का नाम सेलेक्ट हो गया है और नाम के आगे एक कर्सर भी बना हुआ आ रहा है। अब इस फाइल का जो भी नाम देना है वो यहाँ टाइप करते हैं। आप देखें, हम यहाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। नाम लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। इसी तरह कोई भी फाइल
جو ڈیسک ٹاپ پر ہو یا کسی اور فولڈر میں، اس پر رائٹ کلک کر کے ری نیم کے ذریعے ہم اس فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کر سکتے ہیں۔ سلیکٹنگ فائلز، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی آئیکن پر کلک کرنے سے وہ آئیکن سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ آئیکنز کو سلیکٹ کرنا ہو تو ہم کیا کریں۔ اگر ہم نے ان آئیکونز کو سلیکٹ کرنا ہو جو اکٹھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایک سے زیادہ آئیکونز کو سلیکٹ کرنے کے لیے شفٹ کے بٹن کے ساتھ ایرو کیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان آئیکنز کو سلیکٹ کریں جو اکٹھے نہیں پڑے ہوئے، تو ہم شفٹ کے بجائے کنٹرول کی استعمال کرتے ہیں اور ماؤس سے ان آئیکنز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ کاپی اینڈ پیسٹ فائلز۔ اب ہم ایک بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں۔ ہم ایک ہی فائل کی جتنی چاہیں کاپیز بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آئیکن پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر کاپی پر کلک کرتے ہیں۔ اب جہاں ہم اس فائل کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور مینیو میں سے پیسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پر ایک اور آئیکن بنا ہوا آ گیا ہے، جس کے نام میں فائل کے نام کے بعد کاپی بھی لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی فائل کی ایک اور کاپی بنا لی ہے۔ میک بیک اپ کاپیز۔ اگر ہم اپنی فائل کو اپنے کمپیوٹر پر بھی رکھنا چاہیں اور اس فائل کو کسی USB میں بھی محفوظ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ USB کو کمپیوٹر کی USB پورٹ میں لگائیں۔ اب جس طرح ہم نے ایک فائل اپنی مرضی کے فولڈر میں سیو کی تھی، اسی طرح ہم کسی بھی فائل کو USB میں بھی سیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فائل کو کاپی کریں گے۔ اب ہم کمپیوٹر کی ونڈو کھولیں گے۔ اس میں آپ اپنے سامنے ریموویبل ڈسک لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ USB چونکہ ایسی ڈسک ہے جو آسانی سے کمپیوٹر کے ساتھ لگائی اور اتاری جا سکتی ہے، اس لیے کمپیوٹر اس کو ریموویبل ڈسک سے ظاہر کرتا ہے۔ اس پر ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیں۔ اب کاپی کی ہوئی فائل کو USB میں سیو کرنے کے لیے ہم یہاں پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پیسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں ہم فائل کو کاپی کیے بغیر USB ڈرائیو میں محفوظ کرتے ہیں۔ جس فائل کی ہم کاپی بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور اپنے ماؤس پوائنٹر کو سینڈ ٹو پر لے کر جاتے ہیں۔ اب جو مینیو ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم ریموویبل ڈسک پر کلک کرتے ہیں۔ اس پر کلک کرتے ہی ہماری فائل USB میں جانا شروع ہو گئی ہے۔ فائل کو کاپی کرنے سے ہم ایک ہی فائل کو دو جگہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی فائل کو ایک فولڈر سے نکال کر دوسرے فولڈر میں محفوظ کرنا چاہیں، تو ہم فائل کو کاپی کرنے کے بجائے کٹ کرتے ہیں۔ فائل پر رائٹ کلک کر کے ہم کٹ پر کلک کر رہے ہیں۔ اب جہاں اس فائل کو ہم پیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں جا کر ہم پیسٹ پر کلک کر دیتے ہیں۔ ڈیلیٹ فائلز فرام فولڈرز۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کوئی ایسی فائل پڑی ہوتی ہے جو آپ مزید استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور بے وجہ آپ کے کمپیوٹر پر میموری استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ان فائلز کو اپنے کمپیوٹر سے نکالنا یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس فائل کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے ہی ہمارے سامنے ایک میسج آتا ہے، جس میں کمپیوٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یس پر کلک کریں تو فائل ہمارے فولڈر سے نکل کر ری سائیکل بن میں چلی جاتی ہے، اور اگر ہم نو پر کلک کریں تو کمپیوٹر اس فائل کو ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ اس وقت ہم یس پر کلک کر رہے ہیں۔ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اس پر سنگل کلک کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک فولڈر میں سے کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اسی طرح
ہم پورے فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ فولڈر پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ایک دفعہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم یس پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہم اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فارمیٹ اے ڈرائیو۔ اب ہم ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ کام سیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یو ایس بی کیا ہوتی ہے۔ یو ایس بی پر آپ اپنا کیا ہوا کام محفوظ کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یو ایس بی پر جو کام آپ نے محفوظ کیا ہے اس سے یو ایس بی پوری بھر چکی ہے اور اب آپ کو اس محفوظ کیے ہوئے کام کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اس طرح کی سچویشن میں آپ کو یو ایس بی سے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر یو ایس بی فارمیٹ کرنی پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فارمیٹ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی یو ایس بی کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ونڈو آئی ہے اس میں آپ کچھ آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آئیکن پر ریموویبل ڈسک لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آئیکن پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ایک مینیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس مینیو میں ایک فارمیٹ کا آئٹم بھی موجود ہے۔ ہم اس آئٹم پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ اس میں کیپیسٹی کے نیچے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے جہاں سے آپ اس یو ایس بی کا سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ عموماً آپ کو سائز سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمپیوٹر خود ہی صحیح سائز سلیکٹ کر دیتا ہے۔ باقی دونوں ڈراپ ڈاؤن مینیوز کے بارے میں ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ والیوم لیبل کے نیچے ریموویبل ڈسک لکھا ہوا ہے۔ اس کو مٹا کر آپ اپنی مرضی سے اس کا نام مائی یو ایس بی ٹائپ کرتے ہیں۔ فارمیٹ آپشنز کے نیچے کوئک فارمیٹ پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ فارمیٹنگ شروع کرنے کے لیے ہم سب سے نیچے بنے ہوئے اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے کہ اگر آپ نے یو ایس بی فارمیٹ کی تو اس میں موجود ساری فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس بی فارمیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور کچھ دیر میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے فارمیٹ کمپلیٹ کا میسج آ جاتا ہے۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ سے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یو ایس بی کا نام مائی یو ایس بی ہو گیا ہے۔ اب اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ سب فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ سرچنگ، کسی بھی فائل کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب جس فولڈر یا ڈائریکٹری میں سے ہم نے فائل کو سرچ کرنا ہے، بائیں طرف نیویگیشن پین سے اس ڈائریکٹری یا فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے کمپیوٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس ونڈو میں اوپر یہاں سرچ کے باکس میں سرچ کمپیوٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں کلک کر کے فائل کا نام ٹائپ کریں۔ ہم یہاں مائی فرسٹ فائل لکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پریویو پین میں اس نام کی فائل نکل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس فائل کے نیچے اس کی لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کمپیوٹر میں جہاں یہ فائل سیو کی گئی تھی اس کا پاتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح ہم کسی بھی فائل کو آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سمری، اس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ فولڈرز کیا ہوتے ہیں، ہم کس طرح فولڈرز بناتے ہیں اور کس طرح فولڈرز کے اندر مزید فولڈرز بنائے جاتے ہیں، کس طرح ہم ایک فائل کا نام دیکھ سکتے ہیں اور وہ تاریخ دیکھ سکتے ہیں جس تاریخ کو وہ فائل بنائی گئی تھی۔ اس لیسن میں ہم نے مختلف اقسام کی فائلز کے آئیکونز کی پہچان بھی کی جن میں ایکسل، ورڈ، ایکسس اور پاور پوائنٹ شامل ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح کسی فائل یا فولڈر کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہم فائلز کو سلیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ فائلز ایک ساتھ ہوں یا مختلف جگہوں پر موجود ہوں۔
ہم نے یہ بھی سیکھا کہ فائلز کو ایک جگہ سے کس طرح کاپی کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح اپنی مرضی کی جگہ پر پیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیسن میں ہم نے فائلز اور فولڈرز کو کٹ کر کے پیسٹ کرنا بھی سیکھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کسی فائل یا فولڈر کو یو ایس بی پر کس طرح کاپی کیا جاتا ہے۔ ہم نے فائلز اور فولڈرز کو ڈیلیٹ کرنا بھی سیکھا اور یو ایس بی کو فارمیٹ کرنا بھی سیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کمپیوٹر پر فائلز کو ڈھونڈنے کا طریقہ بھی سیکھا۔